أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. معزز ناظرین محترم، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج آپ تمام مومنین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے آپ کی حیات طیبہ میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان میں سے ایک صلح امام حسن ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ کچھ آرائی صادقوں کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوتاہبین اور کم فہم اور نادان لوگوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کو لوگوں کے سامنے غلط انداز میں بیان کرنا شروع کیا اور قسم قسم کے الزام تراشیاں کرنے لگے، جن میں سے بعض اشکالات کچھ یوں ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی؟ کیا شیعیان امیر المومنین نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد آپ کی بیعت نہیں کی تھی؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جو کام امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا امام حسن مجتبی بھی انجام دیتے اور معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے، تو یا انہیں حکومت مل جاتی یا شہادت نصیب ہو جاتی؟ ان سوالوں کے جوابات دینے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شجاعت اور بہادری میں امام حسین علیہ السلام سے کم نہ تھے امام مجتبی۔ بہت ساری جنگوں میں آپ نے بڑی بہادری دکھاتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ خط مقدم پر لڑتے رہے کہ اسی صفین کی جنگ میں حضرت عمار یاسر نے 93 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کی۔ لیکن صلح کی اصل وجہ فوج کی غداری اور بے وفائی تھی جو معاویہ سے مل گئے تھے۔ اس نے بعض کو طمع اور بعض کو تہدید اور دھمکی، تو بعض لوگوں کو ترغیب اور شوق دلا کر اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ امام کے نام نہاد سپاہیوں نے معاویہ کو پیغام بھیجا کہ اگر امام حسن مجتبی کو تمہارے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم کشتہ حالت میں یا زندہ حالت میں ہم تمہارے تحویل دیں گے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے صلح پر مجبور کیا گیا، میں کس فوج کو لے کر یا کس لشکر کو لے کر میں لڑا؟ اور معاویہ نے کیوں آپ سے صلح کی پیشکش کی؟ اس کا بھی جواب یہی ہے کہ معاویہ چاہتا تھا کہ امام کو جنگ پر اکسائے اور انہیں شہید کر کے لوگوں میں یہ بات چھوڑ دیا جائے کہ میں تو چاہتا تھا امام علیہ السلام کے ساتھ صلح کروں، لیکن وہ نہیں مانے اور مارے گئے۔ لیکن امام علیہ السلام نے صلح کر کے اس کا یہ مکروہ ہدف جو ہے نا اس سے خاک میں ملا دیا۔ تو اسلام میں صلح کا قانون ہے، صلح جو ہے کوئی مذموم شے نہیں ہے۔ اسلام میں صلح کا قانون ایک ممدوح شق ہے، جہاں صلح سے ہدف حاصل ہوتا ہو وہاں پر جنگ کرنا مذموم ہے، اچھی بات نہیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو صلح کی ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب امام حسن مجتبی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے صلح کیوں کی، تو امام نے فرمایا جس بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی، میں نے بھی اسی بنا پر میں نے بھی صلح کی۔ چنانچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صلح آپ پر تحمیل کی گئی، یعنی اوضاع اور احوال اور عوامل کچھ ایسے تھے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ صلح کے علاوہ کوئی ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ اگر امام کی جگہ امام حسین علیہ السلام بھی ہوتے تب بھی اسی طرح آپ صلح کرتے، اور امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر اگر امام حسن مجتبی ہوتے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی حتماً جنگ کرتے اور جہاد کرتے اور شہید ہو جاتے۔ تو آپ اور ہم ائمہ طاہرین کے اوپر اشکال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں، ان کے اوپر آپ اور ہم اشکال نہیں کر سکتے۔ امام مجتبی کی مظلومیت دیکھیں آپ، امام حسن کی مظلومیت کی انتہا یہ تھی کہ اپنے ماننے والے بھی اعتراض کرنے اور زخم زبان لگانے لگے، جیسا کہ اپنے صحابی نے کہا اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ، یا مذل المؤمنین کہہ کر آپ سے مخاطب ہو رہا۔ اب جن کے ماننے والوں کی یہ حالت تھی تو امام کیسے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرتے؟ علیہ السلام کے جو صلح ہے، اب اس کے خارجہ پالیسی آپ دیکھیں، جس میں امام حسن کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جنگ داخلی
کبھی بھی مسلمانوں اور اسلام کے نفع میں نہیں تھا، کیونکہ جو روم کا بادشاہ تھا، امپراتوری روم کہ جس پر اسلام نے کاری ضرب لگائی تھی، اسی آڑ میں تھا کہ کوئی موقع ہاتھ آ جائے کہ پیکر اسلام پر ایک شدید ضربہ وارد کرے اور بدلہ لے لے۔ تاریخ یعقوبی میں لکھتا ہے کہ جب معاویہ صلح کے بعد شام واپس آ رہا تھا، راستے میں خبر ملی کہ جو روم کا جو بادشاہ ہے، امپراتوری روم ہے، ایک منظم لشکر کے ساتھ اسلامی ملک پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تو معاویہ نے جنگ کی بجائے 1,00,000 درہم حکومت روم کو دے کر صلح کر لیا۔ ان تاریخی اسناد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام جنگ کرتے اور صلح نہ کرتے تو نہ معاویہ جیت جاتا اور نہ امام، لیکن حکومت روم جو ہے وہ غالب آ جاتی، اور یہ خطر امام حسن مجتبی کی دور اندیشی کی وجہ سے کر گئی۔ اور سیاست داخلی کو دیکھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے جیسے کہ صلح کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام کے پاس افرادی قوت کی کمی تھی، چنانچہ کسی نے اعتراض کیا تو ان کے جواب میں آپ نے فرمایا، اگر میرے پاس فوج ہوتی تو میں دن رات جنگ کرتا تاکہ معاویہ کا کام یکسر تمام کرتے، لیکن کوفہ والوں کی بے وفائی اور کوفہ والوں کو میں خوب جانتا ہوں کہ یہ لوگ فاسق ہیں اور یہ بے وفا ہیں، یہ عہد و پیمان کا پابند نہیں ہے اور نہ دو شخص ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ ظاہراً ہم سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان کی تلوار ہمارے دشمن کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ فرمایا، میں حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں جو نہ دین کے پابند ہے اور نہ ان میں شرم و حیا ہے، افسوس ہو تم پر۔ معاویہ کسی ایک وعدے پر بھی عمل نہیں کرے گا جو میرے قتل کے لیے تمہارے ساتھ کیے ہیں۔ اگر میں معاویہ کے ساتھ بیعت کرتا تو میں اپنا وظیفہ بہتر جانتا ہوں، لیکن اگر حکومت کی باغ دوڑ معاویہ کے ہاتھ لگ جائے تو وہ مجھے میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا اجرا کرنے وہ نہیں دے گا۔ خدا کی قسم، تمہاری بزدلی اور بے وفائی کی وجہ سے حکومت کو معاویہ کے میں حوالے کر رہا ہوں۔ تم یقین کر لو، بنی امیہ کی حکومت کے جھنڈے تلے کبھی بھی تمہیں دکھ، سکھ، چین اور خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ میں ابھی سے ہی کہہ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تمہاری اولاد ان کی اولاد کے دروں پر پانی اور روٹی مانگ رہی ہوں گی، جو پانی روٹی خدا نے تمہاری اولاد کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے نصیب کیا ہے۔ بنی امیہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دے گی اور اپنے حقوق سے تمہیں محروم کرے گی۔ پھر فرمایا، اگر میرے لیے مددگار ہوتے اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تم ساتھ دیتے تو کبھی حکومت کو میں معاویہ کے لیے واگزار نہیں کرتا، کیونکہ خلافت بنی امیہ کے لیے حرام ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں معاویہ بھی موجود تھا، اپنی تقریر میں فرمایا، خدا کی قسم، جب تک حکومت جو ہے بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی مسلمانوں کو آرام اور راحت نصیب نہیں ہوگی۔ جنگ دوسری طرف سے بیگانوں کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ کل تک کے بھائی اور قوم قبیلے والوں کے ساتھ تھی۔ عراق والے اس قدر سست ہو گئے تھے کہ جب امام علیہ السلام کو کوفہ میں سپاہ معاویہ کی حرکت کی خبر ملی تو امام علیہ السلام نے منبر پر جا کر خطبہ دیا اور جہاد کی فضیلت اور باطل کے ساتھ مبارزہ کی دعوت دی اور صبر و فداکاری کی طرف جب ترغیب دلائی تو اس وقت جبکہ امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا، کوئی ایک بھی لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ امیر المؤمنین کے ایک صحابی نے اٹھ کر لوگوں کی توبیخ کرنا، یعنی ان کی مذمت کرنا شروع کیا، لیکن یہ منظر بہت ہی تکان دہندہ اور اسف بار تھا۔ تو ایسے حالت میں امام علیہ السلام کیسے صلح نہ کرتے؟ اور جب امام نے کہا کہ معاویہ نے ہم سے جنگ کی پیشنہاد کی ہے اور مبارزہ طلب کیا ہے، اگر راہ خدا میں شہید ہونے کے لیے اگر تم لوگ آمادہ ہو تو تیار ہو جاؤ، لیکن اگر زندگی کا طالب ہو تو اعلان کرو میں معاویہ کی پیشنہاد کو قبول کروں گا۔ تو سب نے کہا البقیہ البقیہ، یعنی ہم زندگی چاہتے ہیں، معاویہ کے ساتھ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ پانچویں چیز، امام علیہ السلام کی فوج بالکل ہم آہنگ تھے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام کی فوج میں مختلف قسم کے لوگ تھے، کچھ لوگ علی کے شیعہ تھے، کچھ فقط معاویہ کی دشمنی کی بنا پر امام کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، اور
کچھ لوگ یعنی ان کو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. کچھ لوگ فقط دنیا کے مال اور دولت اور غنیمت کی لالچ میں امام کے ساتھ دے رہے تھے. کچھ لوگ قومی تعصب کی بنا پر آئے ہوئے تھے کہ قبیلہ کے بڑے سردار نے کہا تھا آ گئے تھے نہ دین کی خاطر. کچھ لوگ دو دل والے تھے کہ ان کی نظروں میں علی اور معاویہ ایک جیسے ہیں. کچھ لوگ منافق تھے کہ ظاہر میں امام حسن کے ساتھ دے رہے ہیں لیکن اندرونی طور سے معاویہ کو مخفی طور پر خط لکھتے ہیں کہ تم عراق کی طرف آئے ہم تمہارے ساتھ دیں گے اور امام حسن کو ہم قتل کر دیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ فوج کے سردار اور کمانڈر جو جنرل لوگ یہ لوگ خائن تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے خیانت کی. اور سب سے بڑی یعنی خیانت جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ سے نکلے جنگ کے لیے تو عبید اللہ ابن عباس ان کو 12,000 فوج دے کر بعنوان طلائیہ لشکر بھیجا گیا اور قیس بن سعد کو بھی جو آپ کے باوفا اصحاب میں سے تھا ان کے ساتھ بھیجا اور انہیں دستور دیا کہ جب جہاں پر بھی معاویہ کے لشکر سے ملاقات ہو جائے اور وہاں رکنا اور مجھے اطلاع دینا. عبید اللہ ایک جگہ بنا میں مسکن یا مسکن اس مقام پر ملاقات ہو گئی. 1 ملین درہم عبید اللہ ابن عباس کو دے کر 8,000 کی فوج کے ساتھ خریدے گئے اور معاویہ کے لشکر میں وہ لوگ شامل ہو گئے. لیکن قیس بن سعد ڈٹے رہے اور فریب میں نہیں آیا. لیکن معاویہ نے جاسوس کو امام کے بقیہ 4,000 لشکر میں بھیجا اور یہ شائع کیا یہ بات پھیلا دی کہ قیس بن سعد بھی ان کی فوج میں شامل ہو گئے. اور ادھر لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کر دی ہے. یہاں تک کہ معاویہ بعض خشک مقدس نما افراد کو جو مورد اعتماد تھے امام کے پاس بھیجا. امام مدائن میں پہنچے ہوئے تھے ملاقات کی. امام خیمے سے باہر جب تشریف لائے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ خدا نے فرزند رسول کے ذریعے فتنہ اور جنگ کی آگ کو خاموش کیا ہے اور امام نے معاویہ کے ساتھ صلح کیا ہے اور لوگوں کے خون کو تحفظ دی ہے. چونکہ لوگوں کو ان پر اعتماد تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے گرد حملہ آور جمع ہو گئے تھے تاکہ امام کو شہید کیا جائے اور اس وقت لوگ جو ہے وہاں سے متفرق ہو گئے. تو اس صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو صلح حدیبیہ سے کم نہیں تھے اور صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اہداف بھی جو ہے وہ بھی معلوم ہے. امام حسن ان نامساعد شرائط کی بنا پر جو اوپر بیان کیا گیا اسلامی معاشرہ کی مصلحت اور بقا کی خاطر بادل ناخواستہ صلح اور آتش بس کو انہوں نے قبول کیا اور کوشش کی کہ اپنے مقاصد کو حد المقدور صلح اور مسالمت کے ذریعے حاصل کرے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ وَيْحَكُمْ مَا تَدْرُونَ مَا عَمِلْتُ وَاللَّهِ الَّذِي عَمِلْتُ خَيْرٌ لِلشِّيَعَةِ مِمَّا طلعت عليه الشمس أو غربت ألا تعلمون أني إمامكم ومفترض الطاعة عليكم وأحد سيدي شباب أهل الجنة بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي. قالوا بلى. قال أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك سخطا لموسى بن عمران. یعنی ایک طولانی آپ نے خطبہ بیان فرمایا. اس میں آپ نے شیعوں کو اور آپ کی فوج کو یہ آپ نے واضح کر دی کہ تم لوگوں پر افسوس ہو کہ تم میرے اوپر اعتراض کرتے ہو جبکہ تم لوگ دیکھتے ہو. کیا تمہیں معلوم ہے, کیا تم یہ لوگ درک کرتے ہیں کہ میں نے کیوں کر صلح کی اور جو یعنی میں اپنے شیعوں کے لیے جو مفاد میں سمجھتا ہوں وہ میں نے اس پر عمل کیا ہے. خدا کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ میں نے جو شیعوں کے لیے جو ان کی حفاظت کے لیے جو اقدام انجام دیا ہے وہ تم نہیں جانتے. اور یہ اتنا عظیم کارنامہ تھا کہ جو فرماتے ہیں کہ طلعت علیہ الشمس او غربت یعنی جن جن چیزوں پر یعنی سورج کی روشنی پڑتی ہے اور جن چیزوں سے سورج جو ہے وہ غروب ہوتے ان تمام چیزوں سے بھی افضل میں نے اپنے شیعوں کے لیے صلح کے ذریعے میں نے انجام دیا ہے. کیا میں تمہارا امام نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مفترض الطاعہ نہیں ہوں؟ کیا میری اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں ہے؟ کیا میں ان دونوں میں سے ایک نہیں ہوں جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ کیا ان دونوں میں سے ایک میں نہیں ہوں جو کہ نص رسول خدا جو ہے موجود ہے؟ قالوا بلا. ہر ایک نے کہا بالکل ہم مانتے ہیں. اس وقت آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کہانی آپ نے سنا دی کہ حضرت خضر جو کام انجام دے رہے تھے کہیں پر ایک جوان کو قتل کرتے ہیں تو کہیں جو ہے نا وہ کشتی کو سوراخ کرتے ہیں تو کہیں پر ایک دیوار جو گری ہوئی تھی اس کو آپ کھڑی کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سمجھ سکے, وہاں پر اعتراض کرنے لگے.
تو اس وقت حضرت خضر پیغمبر علیہ السلام انہوں نے حضرت موسیٰ کو بار بار تنبیہ کی، تو میرا کام بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح تم لوگ نہیں سمجھتے کہ میں نے جو مصلحت اندیشی سے جو کام کیا ہے اسے تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تو اس وقت دوسری طرف سے معاویہ بھی صلح کرنے اور حکومت اور قدرت کو اپنے قبضے میں لینے کی خاطر ہر قسم کے مطالبات کو پورا کرنے پر آمادہ تھا، یہاں تک کہ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 405 میں لکھا ہے کہ ایک سفید کاغذ پر دستخط کر کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور لکھا جو کچھ آپ اس ورقے پر لکھیں مجھے قبول ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی اہم اور حساس موضوعات کو اس ورقے پر اتارا جو امام علیہ السلام کی دلی خواہش تھی۔ لکھنے کے بعد معاویہ سے تعہد لیا کہ اس قرارداد پر عمل کرے گا۔ اس کا متن یہ تھا کہ صلح امام حسن کا مادہ اول پہلا وہ یہ تھا نقطہ، حسن ابن علی نے حکومت کو معاویہ کے حوالے کیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن کریم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر وہ عمل کرے گا، پہلا مادہ یہ تھا۔ دیکھیں دوسرا نقطہ، معاویہ کے بعد خلافت کا حقدار امام حسن ابن علی ہوں گے اور کوئی حادثہ پیش آئے تو حسین ابن علی مسلمانوں کی حکومت سنبھالیں گے، اور معاویہ کے لیے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنا جانشین مقرر کرے۔ آپ صلح کو دیکھو، صلح جو ہے ظاہراً تو امام حسن علیہ السلام یعنی مغلوب تھے، معاویہ کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ شکست کھا رہے تھے، لیکن صلح کے جو مواد ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا فاتح نے صلح لکھوایا، ایک جنگ میں جس طرف فتح حاصل ہونے والا ہے وہ اپنا منواتے ہیں، یہاں پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایسے مواد لکھے جو ایک فاتح ہے جنگ جو اپنا یعنی سب کچھ لوہا منواتے ہیں اس طرح منوایا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ مادہ دوم میں خلافت کا حقدار کون ہوگا؟ معاویہ کے بعد میں ہوں گا، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میرے بعد میرے بھائی امام حسین ہوں گے، اور معاویہ کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنا بیٹا یزید کو جو ہے وہ اپنا جانشین بنا لے۔ تیسری چیز، علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرنا ممنوع قرار دیا جائے گا اور اس کی بجائے ان کے اچھائی کے ساتھ نام لیں گے، اور علی کے شیعہ جہاں بھی ہو معاویہ کی طرف سے وہ امان میں ہوں گے، معاویہ جو ہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چوتھی چیز یا چوتھا نقطہ، کوفہ کے خزانے میں موجود 5 ملین درہم کو حسن مجتبی کے زیر نظر شیعیان امیر المومنین پر خرچ کیا جائے گا، اور معاویہ پر لازم ہوگا کہ جنگ جمل اور صفین کے شہداء کے لیے کچھ اضافی رقم دیں گے۔ پانچویں چیز، علی اور ان کے ماننے والے جہاں بھی ہوں وہ معاویہ کے شر سے امان میں ہوں گے اور اولاد رسول کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے۔ جب صلح نامہ لکھ چکا تو بعض سادہ لوگ افراد ناراض ہو گئے جن کا عقیدہ تھا کہ جس نے بھی معاویہ کے ساتھ صلح کی وہ کافر ہوا، تو آپ نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم پوری دنیا میں ایسے شخص کی تلاش کرے جس کا نانا رسول خدا، میرے اور حسین کے سوا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ معاویہ میرے حق کو غصب کر رہا ہے، لیکن امت کی صلاح اور بھلائی کی خاطر اور خون ریزی سے بچنے کی خاطر اپنا حق اسے میں دے رہا ہوں۔ خدا کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا سلام علیک یا مسلم المؤمنین۔ نعوذ باللہ، امام حسن مجتبی اے مسلمانوں کے ذلت کے سبب یا اے مسلمانوں کو مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ دیکھ رہے ہیں امام علیہ السلام نے جواب دیا وعلیک السلام اے سفیان۔ پھر اس کے بعد ایک خطبہ دیا اور اس کو میں یہاں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ بس صلح امام حسن علیہ السلام کا ثمرہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو فائدہ یہ تھا کہ امام کا اصل ہدف معاویہ کی ماہیت، اس کی حقیقت کو افشا اور آشکار کرنا تھا کہ صلح قائم کرنے کے بعد معاویہ منبر پر چڑھے اور تقریر کی اور کہا حسن ابن علی علیہ السلام نے مجھے خلافت کے لائق سمجھا ہے اور اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا۔ جب اس کی باتیں ختم ہو گئی تو امام حسن مجتبی نے حمد ثنا الہی کے بعد فرمایا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس آیہ شریفہ کی تلاوت کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے پورے انسانوں میں سے میرے بابا اور اولاد میں سے مجھے اور حسن امام حسین کو اور خواتین میں سے میری ماں زہرا کو منتخب کیا ہے۔ یعنی سورہ کیا نام ہے آیہ مباہلہ سے آپ نے احتجاج کیا، اور ہم ہیں اہل بیت رسول اور ہماری شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ام سلمہ نے کسائے یمانی میں جب جمع داخل ہونے کی آپ نے تمنا کی تو کہا اللہم، اس وقت رسول خدا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی۔ اور مسجد میں کسی کو متولد ہونے کا حق نہیں، لیکن میرے بابا کو یہ نصیب ہوئی۔ یہ وہ کرامات ہیں جن سے ہماری شان اور منزلت میں اضافہ ہوا،
اور یہ معاویہ سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو حکومت کے لیے شائستہ پایا ہے۔ معاویہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں دوسروں سے ہم اولا اور برتر ہیں، لیکن جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے حقوق کو ہم سے لوگوں نے چھیننا جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے۔ میری ماں اور میرے باپ کو ان کے حقوق سے محروم کیے گئے، جن کا فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ خدا کی قسم، جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کر گئے، اگر سب لوگ میرے بابا علی کی بیعت کرتے تو آسمان اپنی رحمتوں کو نازل کرتا اور زمین اپنی برکتوں کو، لیکن اے معاویہ تو اس خلافت کی طمع نہ کرتے، چونکہ جب یہ خلافت اپنے اصلی جائیگاہ سے باہر ہو گئی ہے تو قریش اس تنازعے میں لڑنے لگے، اور اگر ابناء الطلقاء یعنی تو اور تمہارے احباب نے اس خلافت کی طمع کی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کسی امت کی تباہی اس وقت آتی ہے جب نالائق انسانوں کو آگے لائے جائے اور لائق اور داناتر افراد کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔ بنی اسرائیل جانتا تھا کہ ہارون حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا جانشین ہے، لیکن انہیں چھوڑ کر سامری کی اتباع کرنے لگے، اور اسی طرح اس امت نے بھی میرے بابا امیر المؤمنین کو چھوڑ کر دوسروں کی بیعت کی، جبکہ رسول خدا کو میرے بابا کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور غدیر خم میں یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ شب ہجرت رسول کے بستر پر سونے والے علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اے لوگوں، یہ جان لو یہ تمہارے اوپر امتحان ہے، اور بعض کے لیے کچھ دنوں کی دولت اور متاع دنیاوی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سورہ کے کچھ دن بعد معاویہ کوفہ میں علی پر سب و شتم کرنے لگے، تو امام حسین جواب دینے کے لیے اٹھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے انہیں بٹھایا اور خود اٹھے اور فرمایا اے علی کے نام لینے والے، میں علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوں، اور تو معاویہ تمہارا باپ سخت یعنی ابو سفیان ہے، میری ماں فاطمہ ہے اور تیری ماں ہندہ جگر خوار ہے، میرے نانا رسول خدا ہے اور تمہارا نانا حرب ہے، میری نانی خدیجہ اور تمہاری نانی قتیلہ ہے، پس خدا لعنت کرے گمنام ترین اور پس ترین اور بد قوم ترین کافر اور منافق پر۔ اس وقت اکثر لوگوں نے آمین آمین کہنے لگا۔ یہ وہ حالات تھی جو صلح امام حسن علیہ السلام کا جو ہے نا وہ یعنی صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو نتائج تھے۔ حریم کی دفاع کرنے میں کبھی بھی نرمش کا اظہار نہیں کیا۔ صلح کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنے حق کو یا اپنے جو ہے حیثیت کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے کٹائے، بلکہ علناً معاویہ کے اسلام مخالفانہ عمل کو فاش کرتے اور سخت نکتہ چینی کرتے تھے۔ حتیٰ صلح کے منعقد ہونے کے بعد معاویہ کوفہ آیا تو آپ منبر پر جا کر معاویہ کے نقاط ضعف اور کمزوریوں کو شدت اور صراحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا۔ تو انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس بابرکت ولادت باسعادت کے طفیل میں ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، اور ہم سب کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔